بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہیں۔ اسی لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں ہے، یہ صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جا سکتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو تو اس کا اثر بچوں کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ جہاں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں وہاں بچے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، ان کا معصوم بچپن تباہ مت کریں۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا رشتہ نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگے تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے۔ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہذا اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ ایک مرد کو اپنی نفسیات کے خلاف جا کر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نسوانی بدن حظ اٹھانے کے لیے نہیں، مردوں کے امتحان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے جسم اور خد و خال کو خود نمایاں کرتی ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہ اور دل کا جواب دینا ہے، ساری توجہ اسی پر ملحوظ رہنی چاہیے۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر نظر نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سہراؤ گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ مرد اگر ہاتھ چھڑانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے وہ رک جائے، لیکن اگر عورت ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکو، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ شوہر کی خطرناک غلطیاں: بیوی کو نظر انداز کرنا، طلاق کی دھمکی دینا، دوسری شادی کی دھمکی دینا، بے عزت کرنا، وقت نہ دینا، بیوی کے لیے پابندی، اپنے لیے آزادی، ہر بات میں نکتہ چینی کی عادت، تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑنا، بے جا الزام لگانا، بیوی کے اقارب سے بے انتنائی۔ نکاح عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ یکجان ہو جانا۔ لغت میں اس کی مثال ہے جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کر آنکھ بن جاتی ہے،
اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کر مٹی بن جاتا ہے۔ دو زندگیوں کا آپس میں اس طرح جڑنا کہ ایک ہو جائیں نکاح ہے۔ قرآن پاک میں جو میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، تو بیوی کو خاوند کا لباس اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیے اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ مرد کیسا ہو جو عورت کو خاص محبت ہی نہیں بلکہ عزت اور مقام بھی دے، جو ڈکٹیٹر کے بجائے محافظ اور جیون ساتھی بن کر زندگی گزارے، جو روٹی کپڑا اور رہائش دے کر احسان نہ جتلائے بلکہ مشکور نظر آئے، جو عورت کی عزت نفس کا خیال کرے اور اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائے، جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عورت کو ٹیڑھی پسلی کی طرح سمجھے اور اس پر بے جا سختی نہ کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، جو عورت کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں نظر انداز کر دے۔ عورت کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ اکثر سمجھانے سے نہیں سمجھانا چھوڑ دینے سے سمجھ جاتی ہے۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ مرد کو مشکل وقت میں مضبوط کاندھا نہیں چاہیے ہوتا بلکہ اسے ایک نرم و نازک سی آغوش چاہیے ہوتی ہے۔ بچپن میں تو یہ سہارا ماں یا بہن دے دیتی ہے، لیکن شادی کے بعد مرد اپنی بیوی سے اسی اخلاقی و جذباتی حمایت کی امید لگا لیتا ہے۔ اسی لیے جب وہ کبھی ٹوٹتا دکھائی دے تو اسے فوراً سمیٹ لو، ورنہ بکھر گیا تو تمہیں بھی سہارا دینے کے قابل نہیں رہے گا اور ٹوٹے ہوئے کانچ سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اہمیت کے اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہے، رتبے کے اعتبار سے والدین کا رشتہ بڑا ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ عورت خود بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ جو مرد کسی عورت سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو بدل دے گا، اس سے بڑھ کر فراڈ اور مکار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنے مذہب کے لیے اپنی پارسائی برقرار نہیں رکھ سکتا، جو شخص اپنے خاندان کی عزت اور نام کے لیے اپنی آوارگی پر قابو نہیں پا سکتا، جو اپنے ماں باپ کے پڑھائے ہوئے تمام سبق بھول کر پستی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جو خود اپنی نظروں میں اپنا احترام اور عزت باقی رکھنے کی پرواہ کیے بغیر عیاشی کرتا ہے، وہ کسی عورت کے لیے خود کو کیا بدلے گا؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے،
جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، جو عورت کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہو، ہاں وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے، وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم، اردو پنجابی شاعری، اقوال زرعی، ہسٹری، اسلامی واقعات کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔